بغداد شہر میں ایک نامی گرامی چور رہتا تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس سے سخت نفرت کرتے تھے اور جب بھی کہیں اس کا نام آتا لوگ اسے برا بھلا کہے بغیر نہ رہتے۔ ادھر وہ چور اپنے کام میں ایسا ماہر تھا کہ روز ہی کہیں نہ کہیں چوری کرتا اور لوگوں کی قیمتی چیزیں چرا لیتا، لیکن کبھی بھی گرفتار نہ ہو سکا۔ اسی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرنے لگتے تھے اور اس کا نام سن کر ہی گھبرا جاتے۔ ایک دن پولیس نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ گرفتاری کے بعد چوری کے جرم میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور اسے انتہائی خوفناک جیل میں قید کر دیا گیا۔ اتنے بڑے چور سے جان چھوٹی تو بغداد کے ہر شہری نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 10 سال تک اسی قید خانے میں بند رہا اور پھر ایک دن کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا۔ چنانچہ جیل سے باہر آتے ہی اس نے دوبارہ چوری کرنے کی ٹانی۔ اگلا دن ڈھلتے ہی جب رات کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا تو شیطان نامی چور نے ایک رومال سے اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے اور پھر وہ شہر کی تاریک گلی کوچوں میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہ مسلسل اس طاق میں تھا کہ اسے کسی گھر کے اندر داخل ہونے کا موقع ملے اور وہ چوری کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لے۔ بہت دیر تک وہ اسی تلاش میں مارا پھرتا رہا۔ اچانک اسے ایک بڑی سی حویلی دکھائی دی۔ حویلی کے آس پاس کوئی مکان نہیں تھا اور اندھیرا بھی ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ وہ حویلی کے دروازے کے پاس پہنچ گیا اور پھر جب اس نے دیکھا کہ دروازہ چوپٹ کھلا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی بہت مالدار آدمی کا گھر ہے جسے کوئی فکر ہی نہیں کہ اس کے گھر میں کبھی کوئی چور داخل ہونے کی ہمت کر سکتا ہے۔ شیطان نامی چور کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کو بہت تعجب ہو رہا تھا کیونکہ حویلی اندر سے بہت بڑی تھی اور اس میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اسے حیرت ہوئی کہ ایک کمرے کا دروازہ بھی چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا، مگر اس وقت اس کو سخت غصہ آیا جب اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے کمرے کے اندر مال و دولت تو ایک طرف، بیٹھنے کی کرسیاں اور بچھانے کا قالین بھی نہیں تھا۔ اتنا بڑا خالی کمرہ، یہ سب دیکھ کر وہ اپنی قسمت کو کوس رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے مکان کا مالک شہر کا کون سا کنگلا سیٹ ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ وہ یہ طے کر چکا تھا کہ اب جب وہ اس گھر میں گھس ہی گیا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ اسی دوران اچانک ہی اس کی نظر کمرے کے ایک کونے میں رکھے ہوئے بہت سارے کپڑوں پر پڑی۔ وہ سارے گرم کپڑے تھے اور تھے بھی بہت کم قیمت والے سستے کپڑے۔ وہ ان کی گٹھلی بنا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ یہ سب کام وہ بڑے اطمینان سے کر رہا تھا کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس ویران گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے۔ جب کافی سارے کپڑے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو اس نے ان کے ایک بڑے کپڑے میں ڈالا اور ان کی گٹھلی باندھنے لگا، لیکن بہت کوشش کے باوجود وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ ایک ہاتھ سے اس کے لیے گٹھلی باندھنا ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد وہ بری طرح تھک گیا اور ہامتا انہی کپڑوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے اندر داخل ہوا۔ اس شخص کی آہٹ پاتے ہی شیطان نامی چور کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ سخت خوفزدہ ہو گیا۔ اس آدمی نے کمرے کے اندر آتے ہی چراغ ایک طرف رکھ دیا اور پھر شیطان نامی چور کے نزدیک آ کر کہا، اے میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، تم جو کام کرنا چاہ رہے ہو یہ بغیر کسی دوسرے کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ دیکھو یہاں بہت زیادہ اندھیرا ہے، اسی لیے روشنی کی خاطر یہ چراغ لے آیا ہوں اور خود میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں مل کر اطمینان کے ساتھ یہ کام کر لیں گے۔ شیطان نامی چور اس آدمی کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ اسے تو اب تک یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ آدمی ہے کون۔ آخر میں چور ہوں، اس گھر میں چوری کرنے آیا ہوں، اس کا دوست تو نہیں ہوں جو یہ اتنے پیار اور محبت سے میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ شیطان نامی چور سوچتا رہ گیا۔ اسی دوران اسے دوبارہ آواز سنائی دی۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا،
میرے بھائی معاف کرنا، مجھے خیال نہیں آیا کہ تم اتنے دیر سے یہ کام کر رہے ہو۔ اب تک تو تم بہت تک گئے ہوگے اور تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ تم ذرا یہاں بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے تو پھر یہ کام جلدی جلدی نپٹائیں گے۔ شیطان نامی چور کی سوچ اب پریشانی میں بدل رہی تھی کہ یکایک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارتا ہوا بولا، ارے میں بھی کتنا بیوقوف ہوں، اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ آدمی بھی میری طرح ہی چور ہے۔ یہ اب میری چاپلوسی کر رہا ہے تاکہ میں چوری کے مال میں اسے بھی حصہ دار بنا لوں۔ یہ خیال آتے ہی شیطان نامی چور مطمئن ہو گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس آدمی کو بھی تھوڑا بہت چوری کا مال دے دے گا، لیکن اس کا پورا تاوان بھی حاصل کرے گا۔ اتنی دیر میں وہ اجنبی شخص بھی واپس لوٹ آیا اور اس نے ایک پیالے میں گرم دودھ پکڑ رکھا تھا جسے شیطان نامی چور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ شیطان نامی چور اب کڑک کر بولا، دیکھو میاں، میں تم سے پہلے یہاں پہنچا تھا، اس لیے ہمارے اصولوں کے مطابق تمہارا اس مال پر کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ سن کر وہ آدمی مسکرا دیا اور پھر پیار بھرے لہجے میں کہنے لگا، میرے بھائی، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے تم سے اپنا حصہ تو مانگا ہی نہیں اور نہ ہی مانگوں گا۔ تم خواہ مخواہ گھبراؤ نہیں، دیکھو تمہارا ایک ہاتھ ہے اور میرے دونوں ہاتھ سلامت ہے، اسی لیے تم یہ چھوٹی گٹلی اٹھاؤ اور میں بڑی گٹلی اٹھاتا ہوں۔ تم جہاں کہو گے میں یہ سارا سامان وہی پہنچا دوں گا، ٹھیک ہے؟ مگر یاد رکھو تمہیں اس کام میں مجھ سے زیادہ ماہر اور تجربہ کار آدمی پورے بغداد میں نہیں مل سکتا۔ اب میں یہ چھوٹی گٹلی اٹھاتا ہوں اور تم بڑی گٹلی اٹھا کر میرے آگے آگے چلو، میں تمہیں راستہ بتاتا رہوں گا۔ چونکہ بڑی گٹلی کا وزن بہت زیادہ تھا اور وہ آدمی بیچارہ بہت کمزور تھا، اس نے بہت کوشش کی کہ اتنا سارا وزنی سامان اٹھا کر تیز تیز چلے، لیکن سر پر رکھے بوجھ کی وجہ سے اس کے قدم ڈگمگا جاتے اور وہ دوبارہ گرنے لگتا۔ لیکن شیطان نامی چور کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا اور اب صبح ہونے والی تھی۔ اس کو یہ پریشانی لگی ہوئی تھی کہ 10 سال بعد آج پہلی مرتبہ اسے چوری کرنے کا موقع ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر پکڑا جائے اور دوبارہ جیل جا پہنچے۔ وہ بار بار اس آدمی سے کہتا کہ تیز چلو، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اب وہ بیچارہ تیز چلنے کی کوشش کرتا لیکن پھر بھی نہ چل سکتا۔ ایک جگہ تو اچانک اسے اندھیرے میں کسی پتھر کی ٹوکر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا گر پڑا۔ شیطان نامی چور نے اس کی مدد کرنے کے بجائے الٹا اس کو گالیاں دینی شروع کر دی، لیکن اس آدمی نے کچھ نہیں کہا اور جیسے تیسے اٹھ کھڑا ہوا اور شیطان نامی چور سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی، میری وجہ سے تمہیں دیر ہو رہی ہے، مجھے معاف کرنا۔ اب میں پوری کوشش کروں گا کہ تیز تیز چلوں تاکہ جلد سے جلد تمہارے ٹھکانے پر پہنچ سکے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ باری برکم گٹلی اٹھائی اور بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا ہوا آگے کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شہر سے دور بنے ہوئے پرانے مکانات میں پہنچے جہاں اب کوئی نہیں رہتا تھا۔ شیطان نامی چور نے اس آدمی کو ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہی میرا ٹھکانہ ہے اور ساتھ ہی وہ اس گھر میں داخل ہو گیا۔ شیطان نامی چور کے اندر جاتے ہی اس آدمی نے کپڑوں سے بھری وہ گٹلی گھر کے اندر رکھی اور واپس جانے لگا۔ اس وقت چور نے چاند کی ہلکی روشنی میں اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس کو اس آدمی کے چہرے پر بہت نور محسوس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی پیشانی چاند کی طرح چمک رہی ہے اور اس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور بولا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اندر آ جاؤ، یہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، گھبراؤ نہیں۔ اس نے اجنبی آدمی کو روکتے ہوئے کہا تو وہ رک گیا اور پھر چور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے بھائی، یہ سارا سامان تمہیں مبارک ہو، اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور یہ سارا سامان میں تمہیں تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میرے گھر میں آئے اور میں تمہاری خدمت نہ کر سکا، بلکہ راستے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا سبب بھی بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ آدمی تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور شیطان نامی چور حیرت کا پتلا بنے اس کو جاتے تکتا رہا۔ وہ سوچنے لگا، کیا
دنیا میں ایسا انسان بھی موجود ہے؟ میں نے تو اسے اپنے جیسا چور سمجھا اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اور اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ ہائے، میں کتنا برا انسان ہوں، یہ کتنا نیک دل آدمی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ چکرانے لگا، اس کا ضمیر اسے کوس رہا تھا اور وہ خود اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ چوری کے مال کو بھول بھلا کر شیطان نامی چور انہی سوچوں میں گم تھا کہ صبح ہو گئی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ تب وہ اپنے ٹھکانے سے چل پڑا اور اب اس کا رخ شہر کی طرف تھا۔ شہر میں پہنچنے کے بعد اس کو رات والا گھر تلاش کرنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی۔ مکان کے دروازے پر پہنچ کر شیطان نامی چور نے وہاں کھڑے ایک آدمی سے پوچھا، بھائی صاحب، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس کا یہ سوال سن کر وہ آدمی اسے تعجب سے دیکھنے لگا اور بولا، کیا پوچھا آپ نے؟ لگتا ہے آپ اس شہر میں پہلی بار آئے ہیں میاں۔ یہ کسی تاجر کا نہیں بلکہ حضرت جنید بغدادی کا مکان ہے۔ کیا؟ اس نے پہلے کبھی حضرت جنید بغدادی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کا نام ضرور سنا تھا۔ چور کا منہ حیرت کے مارے کھلا رہ گیا اور پھر چند لمحے بعد ہی وہ مکان کے اندر پہنچ چکا تھا، جہاں اسے بڑے کمرے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بہت سارے مرید سر جھکائے ادب سے بیٹھے تھے۔ وہ تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا اس مبارک محفل میں پہنچ گیا اور اپنا سر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ اسے زمین سے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معاف کر دیا اور اس نے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچی اور پکی توبہ کر لی۔ پھر وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا اور انہی کی خدمت میں رہنے لگا۔ وہ آدمی جو 10 سال تک جیل میں رہنے اور اپنا ایک ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی حسن سلوک نے اس کو توبہ کرنے اور نیکی کی راہ دکھا دی۔ آج ہم اس آدمی کو شیخ احمد ابن ثبات رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، جو بعد میں بڑے بڑے بزرگوں میں شمار ہوئے۔ سچ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک نظر اور ایک ادا لوگوں کے دل بدل ڈالتی ہے۔